ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں پروگرام لے کر جس کا نام ہے ہمارا اسلام۔ جی ہاں، پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، لیکن تلاوت قرآن پاک بھی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے درود پاک سیگمنٹ ہوتا ہے نا، مل کر درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے اور باقاعدہ آغاز ہوتا ہے ہمارے تلاوت قرآن پاک سے اور درود پاک سے۔ اس کے بعد کلام ہوتا ہے اور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جیسے کہ کیلنڈر ایکٹیویٹی ہو گئی اور فائنڈ دا مسنگ لیٹر اور عربی سیکھیں، یہ بھی ہمارا سیگمنٹ ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے اس پروگرام میں، تو رہنا ہے آپ نے ہمارے ساتھ آخر تک، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری معلومات ملے گی۔ اب بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ درود پاک کی فضیلت حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے، جو شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اس پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ کتنی پیاری حدیث پاک ہے نا کہ اس پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، ومن دخلہ کان آمنا،
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ کا سب بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے تلاوت قرآن پاک سنائی. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. تو آج کا سوال کر لیں کیا کرش مدنی چینل کے ناظرین سے؟ تو سوال ہے کرش مدنی چینل کے ناظرین سے، بہت ہی آسان سوال ہے. قرآن پاک میں کس اسلامی مہینے کا نام ذکر ہوا ہے؟ نام قرآن پاک میں کس اسلامی مہینے کا نام ذکر ہوا ہے؟ قرآن پاک میں کس اسلامی مہینے کا نام ذکر ہوا ہے؟ آپ نے یہ تو بتانا ہے، لیکن اور بہت سی چیزیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں جو ہم نے پہلے ذکر کر دی ہیں. تو پیارے بچوں اور کرش مدنی چینل کے ناظرین، اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کلام. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. آقا گئے کرم سے طیبہ مجھے بلاتے. آقا گئے کرم سے طیبہ مجھے بلاتے. روزے پہ صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا. روزے پہ صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. طیبہ میں گئے میسر 2 گز زمین ہوتی. طیبہ میں گئے میسر 2 گز زمین ہوتی. ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا. ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا. یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد اور میں غبار بن گئے اس پر نثار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے. سالک ہوئے
ضرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا، دل مضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں کلام سنایا۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کچھ ایکٹیویٹیز کریں یا کچھ کالس لیں یا عربی کا سیگمنٹ شامل کریں؟ ایکٹیویٹی کریں، پہلے عربی کا کر لیتے ہیں نا۔ چلے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے آئے عربی ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ جی کیسے ہیں آپ فضل بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ سب بچوں کیسے ہیں؟ جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں تو سیکھا تھا کہ آپ کیسے ہیں، عربی کے اندر یہ کیسے کہتے ہیں، کسی کو پتہ ہے؟ انت مسلم تو معنی ہوتا ہے آپ مسلمان ہیں، آپ کیسے ہیں یعنی ہاؤ آر یو انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں آپ کیسے ہیں۔ عربی کے اندر کسی سے کیسے پوچھتے ہیں ہم آپ کیسے ہیں؟ آتا ہوگا، تھوڑا سا یاد کریں گے۔ جی انت حالی، جی کسی کو پتہ ہے؟ چلیں آپ بتا دیں، مشارف بھائی، مشہد بھائی۔ جی کیف انت؟ کیفا انت، کیفا کا انت مطلب ہے آپ کیسے ہیں، ماشاء اللہ۔ اور آپ کا حال کیسا ہے؟ کیف حال؟ ارے واہ ماشاء اللہ، سب مل کے بتائیں۔ کیف حالک؟ کیفا حالکا، اور کیفا حالکی کا مطلب جب سامنے کوئی فیمیل ہوگی، آپی ہوں گی، بہن ہوں گی، چھوٹی بہن ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کیفا حالکی۔ اور اگر سامنے بھائی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ کیفا حالکا۔ کوئی دوست سامنے کھڑا ہوا ہے تو کیفا حالکا۔ تو پیارے بچوں عربی سیکھتے ہیں اس سیگمنٹ کے اندر، اور جو مدنی چینل پر ہمیں دیکھتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، کیونکہ عربی زبان پیارے بچوں سب سے افضل زبان ہے۔ سب سے افضل زبان کون سی زبان ہے؟ افضل زبان عربی زبان ہے۔ قرآن کی زبان یعنی قرآن پاک جس زبان میں نازل ہوا وہ زبان کون سی ہے؟ عربی ہے۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ بھی کس زبان میں ہیں؟ عربی۔ اس کے ٹرانسلیشن تو موجود ہوتی ہے، ترجمہ موجود ہوتا ہے اردو کے اندر، انگلش کے اندر، دیگر زبانوں کے اندر، لیکن جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان ہے وہ زبان کون سی ہے؟ عربی۔ عربی۔ اچھا پتہ ہے آپ میں سے کس کو پتہ ہے کہ جنت میں زبان کون سی بولی جائے گی؟ عربی۔ عربی۔ ارے واہ ماشاء اللہ، تو جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں عربی زبان بہت پیاری زبان ہے، تو آج بھی ہم آپ کو ایک چیز سکھائیں گے، جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں جو مدنی چینل پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کو ہو سکتا ہے یاد بھی ہو۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں سیکھا تھا کہ میں عربی میں کیا کیسے کہیں گے، آپ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا آپ طالب علم ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ میرے دوست ہیں، تو عربی کے اندر آپ کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ ہم نے پچھلے پروگرام میں انت، ماشاء اللہ یہ سیکھا تھا۔ اور میں کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ انا۔ کیا استعمال ہوتا ہے؟ انا۔ جیسا کہ میں کہوں گا، آپ اپنے بارے میں کیا کہیں گے؟ اپنا، میرا نام فضیل ہے تو میں کہوں گا انا اسم، انا فضیل، انا فضیل، میں فضیل ہوں۔ آپ سب مل کے کیا کہیں گے؟ نہیں، انت فضیل مجھے کہیں گے۔ اپنا نام بتائیں آپ عربی کے اندر۔ انا حذیفہ۔ انا حذیفہ، ماشاء اللہ۔ اچھا حذیفہ بھائی آپ کو اگر کہنا ہو، آپ کا نام بیٹا کیا ہے؟ مائک پہ بتائیں۔ شکیل۔ شکیل۔ آپ نے کہا تھا نا ایکٹیویٹی کرنی ہے، تو ہم ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں، تو شکیل ان کا نام ہے۔ حذیفہ بھائی آپ کیسے کہیں گے وہ شکیل ہے؟ انت شکیل۔ انت شکیل تو مطلب ہو جائے گا آپ شکیل ہو، تو وہ شکیل ہے، تو وہ کے لیے عربی میں کہتے ہیں، بچوں دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آپ کو دکھاتے ہیں کیا نظر آتا ہے۔ جی بچوں دیکھو کیا نظر آ رہا ہے؟ ہوا۔ تو کیا کہیں گے حذیفہ بھائی آپ ان کو؟ ہوا شکیل۔ ہوا شکیل، ماشاء اللہ۔ کس کس کو یاد ہو گیا یہ؟ یعنی وہ عربی کے اندر کیسے کہتے ہیں۔ چلو شکیل بھائی آپ مجھے کہیں گے ان کے بارے میں،
हुज़ैफ़ा भाई के बारे में कि वो हुज़ैफ़ा हैं। हुआ उज़ैफ़ा। हुआ हुज़ैफ़ा, माशा अल्लाह, जवाब इनका दुरुस्त है। माशा अल्लाह। अरे आप तो सीख रहे हैं अरबी, माशा अल्लाह। अच्छा, अहादीस के अंदर भी ये अल्फाज आते हैं। अहादीस आप पढ़ेंगे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उनमें भी अहादीस में अल्फाज मिलेंगे। वहाँ पर हुआ लिखा हुआ होगा, कहीं पर अना लिखा हुआ होगा, कहीं पर अंता लिखा हुआ होगा। तो प्यारे बच्चों, तो अरबी ज़बान बहुत ही प्यारी ज़बान है। अच्छा, कुरान पाक भी हम पढ़ते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं कि कुरान पाक हम अरबी सीखेंगे तो हमें कुरान पाक समझ में आ जाएगा। ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ज़बान सीखना और है, कुरान सीखना और है। ज़बान सीखना और है और कुरान सीखना और है। कुरान के लिए तो मुफस्सिर जो होते हैं वो तफसीर करते हैं, वो समझाते हैं कि यहाँ मुराद क्या है, यहाँ मतलब क्या है। तो ये जो बात है कि अरबी सीख के कुरान समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि कुरान सीखने के लिए तो हमें आलिम बनना पड़ेगा, उलमा की सोहबत इख्तियार करना पड़ेगी और हमें बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हमें कुरान पाक समझ में आ सकता है। तो प्यारे बच्चों, चलो किस किस को याद हो गया आप में से कि हुआ का मतलब क्या होता है? माशा अल्लाह। चलें आप बताएं कि हुआ का मतलब क्या होता है। इनको माइक दे दें भाई जी। आप। हुआ का मतलब आप, जवाब इनका सही है, गलत है। चलें आप बता दें, माइक जिनके पास है माइक को बताएं। हुआ का मतलब आप। हुआ का मतलब आप, वो जी। हुआ का मतलब क्या होता है? वो। जैसा कि मैं कहूँ वो मशहद, वो मशहद हैं, तो कैसे कहेंगे हम? हुआ मशहद। वो शकील हैं, वो शकील। वो अहमद है, वो अहमद। वो बिलाल है, वो बिलाल। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा है कि हुआ का मतलब अरबी में वो होता है। जज़ाकल्लाह जी हसन भाई। असल में अगर ये कुछ टाइम अगर देखते नहीं प्यारे बच्चे, हमारा प्रोग्राम तो बहुत कुछ अरबी में सीख सकते हैं जी। अरबी ज़बान सीखते रहेंगे तो बहुत सारी विकेबलरी बढ़ती रहेगी, बहुत सारे सेंटेंस बनते रहेंगे, मिलते रहेंगे। अच्छा, एक और ख़ास बात ये है कि हम अरबी के साथ ना अच्छी बातें भी सीखते हैं कि कोई हदीस पाक भी आपको बयान की जाती है, कोई कुरान पाक की जो आयत होती है वो भी बयान की जाती है। तो यूँ भी आपकी नॉलेज में बहुत सारा इजाफा भी होता रहेगा। जैसे हमने एक हुआ सीखा, हमने कहा हुआ अहमद, फिर इससे बहुत से सेंटेंस बन रहे हैं। हुआ अहमद, हुआ अकबर, हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है, हुआ मोमिन, वो मोमिन है। तो बहुत सारे जुमले इस तरह हम बना सकते हैं और बातचीत भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कुछ टाइम में बच्चे सीख जाएंगे इंशाल्लाह। कोशिश करते रहेंगे, सीखते रहेंगे जी। जी माशाल्लाह फजील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में, जज़ाकल्लाह खैरा। तो प्यारे बच्चों, कुछ एक्टिविटीज़ फिर और एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, क्या कहते हैं? तो क्या आसान सवाल करें या कैलेंडर एक्टिविटी करें या फाइंड द मिसिंग लेटर करें? फाइंड द मिसिंग लेटर। या वो कौन है क्या है करें? लेटर। फाइंड द मिसिंग लेटर। फाइंड द मिसिंग लेटर कह रहे हैं, लेकिन हम करेंगे वो कौन है, वो क्या है। वो क्या है? हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। स्क्रीन में दिखाएं टीम ए के लिए। ये क्या आ गया भाई? तो बादल आ गए। ये क्या आ गया? चांद आ गया या सितारे हैं? सितारे। ये धुआं। सवाल है आपके लिए, आमतौर पर बारिश होने से पहले आसमान पर क्या छा जाता है? बादल। नहीं, हाथ खड़ा करना है जी। आपने तो बता दिया है, एक बार और बता दें। बादल। आसमान आ जाते हैं बारिश होते हैं। बादल आ जाते हैं किस पर आ जाते हैं? जब बारिश आने से पहले। बारिश आने से पहले किस पर आ जाते हैं बादल? आसमान पर आ जाते हैं। सारे ये कह रहे हैं, पक्की बात है। चलिए फिर देख लेते हैं। बादल और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। टीम बी के लिए पिक्चर्स देखनी है आपने, ठीक है? आँख, बर्फ, पानी, मिट्टी, इनमें से कौन सी चीज लोहे को पिघला देती है? हाथ खड़ा करना है जी। किसने कहा था? आपने कहा था। चले माइक देना। आँख या आँख? आग जी। और कोई? सारे ये कह रहे हैं। चलो सारे मिलके बता सकते।
سارے مل کر آگ. ماشاء اللہ. دیکھتے ہیں آپ نے تو آگ کہا ہے لیکن اسکرین کیا کہتی ہے؟ آگ. اور آپ کا جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. اللہ کی رضا کے لیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی ٹیم اے کے لیے پکچرز دکھائیں ہیں. چاند, سورج, ستارے, بادل. پھر سے بادل آ گئے. سوال تو یہ نہیں ہوگا نا, سوال چینج ہوگا. ان میں سے کون سی چیز چوتھے آسمان پر ہے؟ جی سورج. سورج. جی نہیں, مائک میں جو بات کہیں گے مائک میں. سورج. 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 ایسے کریں آپ کسی اور کو بھی دے دینا, ٹھیک ہے؟ سیدھے ہاتھ سے لینا ہے پیارے بچے. آپ انہیں دوبارہ دیں, آپ انہیں دیں, اب سیدھے ہاتھ سے لیے گا. جی سورج. سورج. آپ کیا کہتے ہیں؟ سورج. سورج. اچھا چلیں دکھائیں, سورج ہے یا چاند ہے؟ سورج. اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی ٹیم بی کے لیے پکچرز دکھائیں. گھوڑا, ہاتھی, اونٹ, گدھا. گدھا. سوال ہے آپ سے, ان میں سے کس جانور پر سوار ہو کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا؟ آپ کے پاس گھوڑا بھی ہے, ہاتھی, اونٹنی یا گدھا. 4 آپشن ہے. اونٹنی. اونٹنی. جی کیا کہتے ہیں؟ سوال دوبارہ سن لیں. ان میں سے کس جانور پر سوار ہو کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا؟ اونٹنی. اونٹنی. سوچ لیں. چلیں آپ بتائیں. اونٹنی. اچھا چلیں آپ بھی بتا دیں پھر. اونٹنی. چلیں اسکرین اب آپ بھی بتا دیں. اونٹنی. اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈس میں دیجیے. لیکن ناظرین ایک ایکٹیویٹی تو ہماری مکمل ہو گئی. ایک ایکٹیویٹی ہماری کمال ہو گئی. چلیں کورس پلے کریں. میرا نام ہے فاطمہ طاہرہ. میں ملٹن نمبر سرچ کر رہی ہوں. میرے پیارے پیارے حسن بھائی, میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی رمضان شریف کا. رمضان نشید بھائی مجھے یہ کلام سنا دے, اجل اجل یا رمضان. جزاک اللہ خیرا. بھائی آپ کا جواب تو درست ہے, لیکن مشہد بھائی فرمائش کر دی ہے. ہم فرمائش تو پوری کرنی پڑے گی. کر دیں گے انشاءاللہ, اگلے پروگرام میں کر دیں گے. لیکن یہ ایک ہی بار یہی تو سنا دیں, اجل اجل یا رمضان. اجل اجل یا رمضان, جلدی جلدی یا رمضان. اجل اجل یا رمضان, جلدی جلدی یا رمضان. اجل اجل یا رمضان, اجل اجل یا رمضان. جلدی جلدی یا رمضان, جان میری تجھ پر قربان. ماشاء اللہ. فاطمہ بازی بھی مشہد بھائی نے سنا دیا ہے, ٹھیک ہے. جی نیکسٹ. میرا نام اسد ہے. میں اسد بھائی. لاہور سے بات کر رہا ہوں. پیارے حسان بھائی, آپ کے سوال کا جواب ہے رمضان شریف کی مدنی چینل. ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیر. آمین. پیارے اسد بھائی آپ کا بھی جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی نیکسٹ. چلیں کچھ بات میں بھی لیتے ہیں نا, کچھ ہمارے بچے بھی بات میں لیں. جی تو فائنڈ دا مسنگ لیٹر بھی ہمارے پاس موجود ہے, کیلنڈر ایکٹیویٹی موجود ہے. کیلنڈر ایکٹیویٹی بھی ہے, فائنڈ دا مسنگ لیٹر بھی ہے. مسنگ لیٹر. فائنڈ دا مسنگ لیٹر زیادہ کون ہے؟ زیادہ کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے. فائنڈ دا مسنگ لیٹر والے کون ہیں؟ تقریباً سارے فائنڈ دا مسنگ لیٹر والے, ایک کے علاوہ یا 2 کے علاوہ. تو پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی نہیں بلکہ فائنڈ دا مسنگ لیٹر. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. جی پیارے بچوں ایکٹیویٹی ہے فائنڈ دا مسنگ لیٹر. دیکھتے ہیں ٹیم اے جیتتی ہے یا ٹیم ویسے ٹیم اے جیتے گی یا ٹیم بی؟ ٹیم اے. ٹیم اے کی تو آواز زیادہ ہے. مشہد بھی کیا کہتے ہیں, آواز زیادہ نا ٹیم اے کی. بھائی ٹیم اے جیتے گی یا ٹیم بی؟ ٹیم اے. دیکھتے ہیں ٹیم اے جیتی ہے یا ٹیم بی. چلیں ٹیم اے سے کون آئے گا؟ آپ آئیں گے؟ چلیں اچھا مشہد بھی چاہتے درود پاک پڑھا دیں.
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ادھر آچا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا لکھا ہے؟ زبان. زبان یا زبان؟ زبان. زبان. چلیں میں آپ کو ایک پوائنٹ سناتا ہوں، اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے درست لگایا ہے غلط. پیارے بچوں، ہمیں اپنی زبان کا استعمال اچھی باتوں کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت، نعت شریف پڑھنے کے لیے کرنا چاہیے. زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالنی چاہیے جو اللہ پاک کو ناراض کرنے والی ہو. اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی ٹیم بی سے کون آئے گا؟ اچھا جی مرشد بھائی. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی مائک دیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ادھر آ جاتے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ حکم. حکم کہہ رہے ہیں. اچھا چلیں دیکھتے ہیں. پیارے بچوں، سب سے پہلے ہمیں اپنے رب تعالیٰ کا حکم ماننا چاہیے. اس کی نافرمانی والے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. آپ کا جواب بھی درست ہے. درست ہے. سارے مل کر درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی ٹیم اے سے کون آئے گا؟ آپ آئیں گے؟ چلیں آ جائیں. آ جائیں. آپ کے لیے ہے ٹی کے بعد آپ نے فل کرنا ہے وائی کے بعد آپ نے فل کرنا ہے. بہت ہی آسان ہے. چلیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. جی دیکھتے ہیں کیا آپ کر پاتے ہیں یا نہیں. مرشد بھی کر لیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کر لیں گے؟ چلو دیکھتے ہیں. آپ تو مرشد بھائی نے بھی کہہ دیا آپ کر لیں گے، لیکن آپ جلدی سے کر کے بتا دیں. نہیں جلدی نہیں کرنا بھائی، بھلے وہ آرام سے کریں لیکن خود کریں. میرے خیال سے کچھ طیب لکھا ہوا ہے. ہیلپ کرنے آؤں؟ یہ نا لگ گیا. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مائک دکھائیں. طیب کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ نا جی طیب کہہ رہے ہیں آپ. اچھا پیارے بچوں، طیب کے میننگ ہوتے ہیں پاک. اور 6 مشہور کلموں میں سے ایک کلمہ طیب بھی ہے. اور آپ کا جواب بھی درست ہے. اس کا صحیح کلمہ طیب بھی ہے نا. پہلا کلمہ طیب مانے پاک. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی تشریف رکھیں. ٹیم بی سے کون آئیں گے؟ آپ آئیں گے؟ چلیں. آپ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. ارے بچہ آپ سب نے دیکھنا ہے، کہیں غلطی کرے نا تو آپ نے ابھی کچھ نہیں کہنا. جب غلطی کر لیں ان کا پورا ہو جائے پھر آپ نے کہنا ہے کہ بھائی انہوں نے یہ غلطی کی ہے. ٹھیک ہے دیکھتے ہیں آپ کر پاتے ہیں یا نہیں. مجھے لگ رہا ہے کر لیں گے نا. DOZAKH یہ کیا بن گیا؟ دوزخ. میرے بچوں پتہ ہے دوزخ کیا ہے؟ چلیں میں بتاتا ہوں. پیارے بچوں دوزخ ایک جگہ ہے جو اللہ پاک نے کافروں کے لیے بنائی ہے. اور ایسے مسلمان جو اللہ پاک کی نافرمانی والے ہیں، اللہ پاک کی نافرمانی والے گناہ والے کام کرتے ہیں، اگر اللہ پاک نے ان کے گناہ معاف نہیں فرمائے تو انہیں بھی سزا کے طور پر جہنم میں ڈالا جائے گا. جو بعض مسلمان ہوتے ہیں نا جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے اگر معاف نہیں فرمایا تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے. تو پیارے بچے ہم سب نے اچھے کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی لیکن مسلمان کا تو ٹھکانہ جنت ہے نا.
माशाल्लाह, आपका जवाब भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये भी एक्टिविटी हमारी खत्म हो गई। मुकम्मल हो गई है। तो आसान सवालात भी रह गए हैं हमारे पास, कैलेंडर एक्टिविटी भी है। चलिए कुछ आसान से कर लेते हैं, तो अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है आसान सवालात। हमारा इस्लाम। जी प्यारे बच्चों, होंगे आपसे आसान सवालात। टीम ए से भी होंगे, टीम बी से भी होंगे, लेकिन अब तक कितनी एक्टिविटी हो गई? दो हो गई, और 2 शुरू हुई थी सीधा से, यानी टीम ए से। अब शुरू करते हैं दिल की जानिब से, क्या कहते हैं? सही। तो चले, पहला सवाल है टीम बी से। अल्लाह पाक के प्यारे नाम अल गफ्फार की क्या मीनिंग है? अल्लाह पाक के प्यारे नाम अल गफ्फार का क्या मीनिंग है? ऑप्शंस: बहुत बख्शने वाला, ऑप्शन बहुत देने वाला, ऑप्शन बहुत करम फरमाने, बहुत बख्शने वाला। बहुत बख्शने वाला। आप क्या कहते हैं? नहीं, माइक सीधा से। बहुत बख्शने वाला। बख्शने वाला या बख्शने वाला? बख्शने वाला। बहुत बख्शने वाला। आप क्या कहते हैं? बहुत बख्शने वाला। सोच लें, एक बार और सोच लें, सोच लिया? ये चले फिर इन्हें बहुत बख्शने वाला। बहुत बख्शने वाला। फिर भी इस तरह क्या करें, जिसके हाथ में माइक हो ना, तो वो ही रखे ना, क्या पता दूसरा क्वेश्चन आ जाए जो उनको ना आता हो, हम उनसे पूछ लें। अगर इनको नहीं आएगा तो इनसे गलती होगी तो इनके इल्म में भी इजाफा हो जाएगा, है ना? तो आप क्या कह रहे हैं? बहुत बख्शने वाला। बहुत बख्शने वाला, ये कह रहे हैं आप। मेरा सवाल था अल्लाह पाक के प्यारे नाम अल गफ्फार का क्या मीनिंग है? इन्होंने कहा बहुत बख्शने वाला, और इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। टीम बी से सवाल है कुरान पाक की, टीम ए से सवाल है कुरान पाक की इस सूरत का नाम बताएं जिसे सूरह शाफे भी कहा जाता है। कुरान पाक की उस सूरत का नाम बताएं जिसे सूरह शाफे कहा जाता है। नहीं, सवाल दोबारा सुने, लेकिन माइक के अलावा आपने जवाब देना, ठीक है? कुरान पाक की सूरत के नाम बताएं जिसे सूरह शाफिया भी कहा जाता है। सूरह मुल्क। जी, सूरह मुल्क। माइक दे दो, माइक कहीं नहीं जाएगा, टेंशन ना लें। सूरह मुल्क। जी। सूरह मुल्क। जी, सूरह मुल्क। और इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। टीम बी से सवाल है उस मीठी डिश का नाम बताएं जिसको बनाने और जमा करने का काम मक्खियाँ करती हैं। जी, शहद। जी, मक्खियाँ अब बनाती ना, आप तो बाद में जवाब देते हैं ना, इनको तो लग रहा है मुझे सारे याद हैं, तो आप ऐसे करेंगे, पहले किसी और से पूछेंगे, ठीक है? आप क्या कह रहे हैं? शहद मक्खी बना दी है। जी। चलें, आप बताएं। मर्शद भाई, कोई वो पोएम भी थी ना शहद वाली, उसका आप थोड़ा सोचें, मैं आपसे बात में सुनता हूँ। शहद। इनका जवाब दुरुस्त है। टीम ए, इनमें से किस चीज़ से हमें बचना चाहिए? ऑप्शन तो दूं? नेकियों से, गुनाहों से, या दोनों से? इनमें से ना, गुनाहों से। सब्र तो करें, सवाल तो पूरा होने दें। इनमें से किस चीज़ से हमें बचना चाहिए? गुनाहों से। गुनाहों से आपको भी आते हैं, लेकिन अब जब मैं आपसे पूछूंगा तब आप नहीं देना है, ठीक है? जी, गुनाहों से। और इनका जवाब दुरुस्त है। टीम बी, वो कौन सी जगह है जिसे मुसलमान इबादत के लिए बनाते हैं? इनको दे। मस्जिद। आप क्या कहते हैं? मस्जिद। ऑप्शन है मस्जिद, घर, दुकान। आपने कहा मस्जिद, और आपका जवाब दुरुस्त है। जी, टीम ए। किस अंदाज में बातचीत करना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है? तेज़ी के साथ, ठहर कर, और जल्दी। आप बताएं, सीधे हाथ से। ठहर कर। आप क्या कहते हैं? ठहर कर। ठहर कर, और आपका जवाब भी दुरुस्त है।
ऐसे अभी अपना माइक अभी अपने पास रखे, ठीक है। एक सवाल और भी करूं आपसे, देखते हैं, पहले कुछ कोर्स लेते हैं इंशाल्लाह, फिर इसके बाद आपसे और सवाल करते हैं। जी कोर्स। मेरा नाम नाइमा है। आज मैं आपको तकरीबन सुनाऊंगी। मेरा जरूर शरीफ पढ़ना चाहिए। माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट। मेरा नाम सारा है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। प्यारे प्यारे हसन भाई, आपके सवाल का जवाब है रमजान शरीफ। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाहु खैरा। और आपका जवाब दुरुस्त है। और कॉल्स लें जी, और कॉल्स। मेरा नाम मोहम्मद हमजा है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे हसन भाई, आज मैं नारे लगाऊंगा। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, चारिया रने नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। हमारा मदनी चैनल माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में आपने नारे लगाया। अल्लाह पाक आपको इसी जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। जी एक और कौन? मेरा नाम सईदा तिजातुल कुबरा है, मैं मदीना की दरजा से माशाल्लाह। बात कर रही हूँ। आपको हदीस सुनाऊंगी। आप वसल्लम ने फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दरूद करो, तुम्हारा दिल मुझ पर पहुँचेगा। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लास्ट सवाल है टीम बी से। ऐसा कलाम जिसमें अल्लाह पाक के किसी वली का जिक्र हो, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन हम्द, नात या मनकबत। जी मनकबत। जी हम्द। हम्द। जी नहीं वो मनकबत। मनकबत। आप भी बताने चले। मनकबत। मनकबत। और इनका जवाब दुरुस्त है। लास्ट क्वेश्चन आपसे, सूरज किस सिमत डूबता है? मशरिक यानी ईस्ट, शुमाल यानी नॉर्थ, या मगरिब यानी वेस्ट? मगरिब। मगरिब। सारे मिलके बता दें। जवाब भी दुरुस्त है। माशाअल्लाह। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती जन्नती, जन्नती जन्नती जन्नती। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुंचा। मिलेंगे इंशाल्लाह अपने अगले एपिसोड में। जब तक आप अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया